اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ عزیزو، اللہ رب العزت کا کروڑوں شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس بزم محبت میں جمع ہو کر اپنے ملک کے گنتنتر دیوس کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بینک آف بروڑا میں اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ میں نامزد ہوئے اسی سماج کے نوجوان جناب معین علی کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور پورا مجمع میں چاہتا ہوں ایک بار اس نوجوان کو تالیوں کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ دیکھیں، اس مقام تک پہنچنے کے لیے جہاں رات دن بندے کو محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، وہیں پر ان جیسے نوجوانوں کو یہ مقام ان کی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ان کے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں عطا فرماتا ہے۔ اس بچے نے دھانیرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دھانیرا سے ہے، اسی جماعت کا، اسی قوم کا، اسی ملت کا، مگر اس نے وہ محنت کی کہ آج اس کے والدین بھی اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں، اور آج اسے دیکھ کر پوری ملت، پورا سماج اس پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ بہت بہت مبارکباد، اللہ رب العزت نگاہ بد سے محفوظ فرمائے اور آگے بھی ترقی عطا فرمائے، اور نوجوانوں کو ان جیسے نوجوانوں سے سیکھنا چاہیے کہ اکثر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان پڑھے لکھیں گے تو کیا کر لیں گے، کیا نوکری حاصل کر لیں گے، کیا آگے جو ہے کہ پڑھ جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ نادانوں، ذرا کتاب سے دل تو لگاؤ، علم تمہیں کبھی رسوا نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم نے علم حاصل کیا تو آج نہیں تو کل یہ علم تمہاری زندگی میں روشنی بھر دے گا۔ ہمارے گل حسن بھائی بیٹھے ہیں ICICI میں، یہ بھی اچھی پوسٹ پر ہے۔ اب ہمارے یہاں گھومتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو ایسے ہی اپنے قوم کا بچہ ہے، مگر ان بچوں کی مارکیٹ میں ویلیو کیا ہے؟ جب آپ بازار جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان بچوں نے ہماری قوم کا نام کیسے روشن کیا۔ تو اس بات کو سمجھیں، جب آپ یہاں پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں گے تو آپ اپنی قوم کی تصویر بن کے بازار میں چلیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، لوگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے سماج کی تصویر آپ کی صورت میں انہیں نظر آئے گی، اور لوگ یہ کہیں گے کہ اب گواڑی کا ماحول بھی بدل رہا ہے، گواڑی کے نوجوان بھی آج ایجوکیشن فیلڈ میں آگے آ رہے ہیں۔ ہمارے درشن بھائی بیٹھے ہیں، انسانیت ہاسپٹل کے ڈاکٹر ندیم بھائی ٹرسٹی بیٹھے ہیں، پرویز بھائی بیٹھے ہیں۔ یہ اسپتال، وہ چاہے انسانیت ہو یا عسکری ہاسپٹل ہو، یہ آج اس قوم کے بیچ میں ہے، تو آپ لوگوں سے پوچھیں کہ ان اسپتالوں کا فائدہ کیا ہے، ان اسپتالوں کی اہمیت کیا ہے۔ جو بازاروں میں ہزاروں روپے خرچ کر کے ٹھیک نہیں ہوتے، اللہ کے فضل سے وہ جب یہاں آتے ہیں تو کم خرچ میں اور جلدی اللہ رب العزت انہیں شفا عطا فرماتا۔ تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھے۔ جب نہیں تھا تو ہم کہتے تھے کہ اسپتال ہونے چاہیے، آج ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ چاہے انسانیت ہاسپٹل ہو جو بزم اصغری کے انڈر چلتا ہے، وہ چاہے اصغری ہاسپٹل ہو یا چاہے جو بھی اسپتال ہو، جتنی بھی سنستھائیں کام کر رہی ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے وجود سے ہمارے سماج کو فائدہ پہنچے۔ ہم نے کچھ کیا ہے، ہم نے کچھ بنایا ہے، تو اس سے ہماری قوم کو، ہمارے سماج کو فائدہ پہنچے،
تاکہ ہمارے بنانے کا مقصد حل ہو سکے. بس آخری ایک بات کر کے بات ختم کروں گا کہ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، جیسے علماء پیچھے بیٹھے ہیں اور نوجوان جنہوں نے کچھ کیا ہے وہ آگے بیٹھے ہیں، یہی اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. نوجوان جب بھی آگے بڑھے اور علماء کی، پیران عظام کی، بزرگوں کی پیچھے سرپرستی رہی ہے، وہ نوجوان کبھی ناکام نہیں ہوئے، ان کی دعاؤں سے ہمیشہ کامیاب ہوئے. اس میں آپ یہ نہیں سوچئے کہ ان کو پیچھے کیوں بٹھایا، یہ تو اصل میں رونق ہے. ان کی دعائیں ہیں، خانقاہ کی، پیران عظام کی، بالخصوص میرے مرشد کی دعائیں ہیں کہ یہ نوجوان آج آگے بڑھ کے ہماری قوم کی تصویر بنے ہوئے. تو یہ ہماری قوم کا اصل مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کی ترقی کے بارے میں سوچیں، ہم قوم کو ڈبانے کے بارے میں نہیں. اچھا ہوتا کیا ہے، اپنے مفاد کے لیے ہم بعض اوقات وہ کر بیٹھتے ہیں جس کا ہماری قوم خمیازہ بھگتتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء کا گزر ہوا ایک تالاب سے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کیچڑ میں. آپ نے اسے نکالا، بچھو نے ڈنک مارا، آپ کے ہاتھ سے وہ چھڑ گیا، واپس کیچڑ میں پھنس گیا. نظام الدین اولیاء نے پھر نکالا، پھر اس نے ڈنک مارا، پھر کیچڑ میں پھنسا، پھر نکالا، پھر بچھو نے ڈنک مارا. آپ کا مرید کھڑا ہوا کہتا ہے، حضور یہ بچھو ہے، آپ اسے کیچڑ سے نکال رہے ہیں، یہ ڈنک مار رہا ہے، پھر کیچڑ میں جا رہا ہے، آپ نکالے جا رہے ہیں، یہ ڈنک مارے جا رہا ہے. تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبوب الہی فرماتے ہیں، وہ اپنی خصلت سے مجبور ہے، میں اپنی خصلت سے مجبور ہوں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار ان خانقاہوں کو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، کوسا جاتا ہے، یہ دبتے کیوں نہیں؟ کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سادات اتنے ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں کہ ظلم پر ظلم بھی ہو مگر اف تک نہیں کرتے، تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارا دشمن اس کی خسرت پر مجبور ہے اور ہم آل محمد کی خسرت پر مجبور ہیں. اسے جو کرنا ہو کرے، وہ چاہے رستے میں ایک پتھر نہیں 100 پتھر بھی رکھ دے، مگر ہم ہر پتھر کو کچل کر اپنی قوم اور اپنے سماج کے لیے کام کرتے تھے، کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب اچھا کام نہ کر سکو نا تو اچھے کام والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا کام نہیں کر سکتے ہو تو جو اچھا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، تاکہ ان کے ساتھ ہونے سے اس اچھے کام کا فائدہ اور ثواب تمہیں بھی ملے. اللہ رب العزت آپ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور نوجوانوں کی تعلیم کے حوالے سے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہم ایک نہیں، ایسے 100 مینیجر اور 100 لوئر، 100 ڈاکٹر اپنی قوم میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ نوجوان زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے اور دینی دنیاوی تعلیم میں ملت کا نام روشن کرے. وآخر دعوانا. سعید بھائی نے ایک شعر کہا تھا کہ یہاں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، مگر اس کا اصلی شعر جو آج کے دور میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، تو اگر قوم ڈوبے گی تو تم بھی ڈوبو گے. یہاں پر صرف خانقاہ نہیں ہے، تمہارا گھر بھی ہے، اور قوم ترقی کرے گی تم بھی ترقی کرو گی، کیونکہ یہاں پر صرف خانقاہ نہیں تمہارا گھر بھی موجود ہے. تو اس بارے میں سوچو کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے والا، نیک کام کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا.